السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے بیٹا؟ ٹھیک ہے بیٹا. اسلامیات کا کام شروع کرتے ہیں. آپ نے بک سے ہی ریڈنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. شروع سے لے کے آگے میں آپ کو چیپٹرز بتا دیتی ہوں کہاں تک کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کے جو سمر پیک پہ یہ جو کام دیا ہے وہ دیکھ لیں, خالی جگہ پر کریں. سوال نمبر 1 ہے, یہ جن چیپٹرز کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے نا, مطلب جتنے چیپٹرز آپ نے تیار کرنے ہیں ان سب میں سے یہ نا کوسچنز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ خالی جگہ ہے تو یہ سارے مکس پوائنٹس سارے چیپٹر سے لیے گئے ہیں. سب سے پہلے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ڈیش کی تشریح ہے. کس بات کی تشریح ہے؟ احکامات قرآن, ٹھیک ہے. قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کی تشریح ہے. قسم ہے قرآن کی جو ڈیش سے بھرا ہوا ہے, جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اسلام میں حقوق العباد کی بڑی ڈیش ہے, ٹھیک ہے. حقوق العباد انسانوں کے حقوق کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بندوں کے حقوق, اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام میں نجات کا ذریعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش ہے, پیروی ہے. قرآن پاک میں ڈیش کی ادائیگی کا بار بار حکم آیا ہے. نماز کی ادائیگی کا بار بار حکم آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈیش کا درجہ ملا, عمر فاروق کا درجہ ملا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈیش کا عظیم المرتبت درجہ ملا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی المرتضیٰ شیر خدا کا عظیم المرتبت درجہ ملا. جمعہ کے دن کو ڈیش کہا جاتا ہے, جمعہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے. نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے امام ڈیش کہتا ہے, امام خطبہ کہتا ہے. ڈیش اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے, عید الفطر. اسلامی مہینے شوال کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے. ڈیش کی قربانی اللہ کی راہ میں مقبول ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوئی. ڈیش اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے, عید الاضحیٰ, ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ اسلامی مہینے ذی الحج کی 10 کو منائی جاتی ہے. آگے آپ نے غلط درست فکرات بتانے ہیں. دنیا کی یہ زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی ہاں, انسان کے اعمال نامے میں صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ نہیں, نیکیاں برائیاں سب لکھی جاتی ہیں. آخرت میں لوگوں سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا, کراس, ٹھیک ہے, لیا جائے گا. آخرت میں نیکوکار لوگ بہشت میں جائیں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ مالک کل ہے, وہ زندہ کرتا ہے, مارتا ہے اور پھر زندہ کرے گا. جی بالکل ایسا ہی ہوگا. اعمال و افعال کی بنیاد ایمان پر ہے. جی ہاں. نماز جمعہ کی 6 رکعتیں ہیں؟ نہیں, یہ کراس ہے. نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. نماز جمعہ پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں, بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے. حضرت عثمان کو صدیق اکبر کا خطاب عطا ہوا؟ نہیں, حضرت عثمان کو عثمان غنی کا خطاب عطا ہوا. فطرانہ نماز عید کے بعد ادا کیا جاتا ہے؟ جی نہیں, فطرانہ نماز عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ کوسچن ہے, کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اور کالم جیم میں لکھیں. جی, دنیا اور آخرت کی کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. مومنو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کالم الف کو جس کے ساتھ میچ کیا ہے نا کالم بے میں سے, آپ نے اس کو اس کالم جیم میں اس کے سامنے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی, اس کو میچ ہم نے کیا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر کالم جیم میں سب سے پہلے نمبر پر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے سامنے اس کا آنسر لکھنا ہے, ٹھیک ہے.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، یہ آپ اس کے سامنے ادھر سیکنڈ کالم میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ نیکسٹ ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ قیامت کے روز کون سور پھونکیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ سو اس کا آنسر کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ عیش و عشرت کے لیے، سونے کے لیے، کھیل کود کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی یا دوزخ کی زندگی، تو ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ ہر انسان کا اعمال نامہ لکھنے والے 2 مقرب فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یا پھر کرامن کاتبین علیہ السلام۔ سو انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 مقرب فرشتوں کے نام ہیں کرامن کاتبین علیہ السلام۔ آگے ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کس کی اطاعت ضروری ہے؟ فرشتوں کی، سابقہ انبیاء کی، جنات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ سنت کے معنی ہیں راستہ اور طریقہ، اطاعت، وسیلہ، کامیابی۔ سنت کے معنی ہے راستہ اور طریقہ، اس پہ آپ ٹک لگائیں گے۔ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے کامیاب ہوں گے، دنیا میں، آخرت میں، دوزخ میں، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اس کا کیا آنسر ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ عید الفطر منائی جاتی ہے 1 رمضان کو، 1 شوال کو، 10 ذی الحج کو یا پھر 1 شعبان کو۔ تو عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ذی الحج کو، 10 محرم کو، 10 صفر کو یا پھر 10 ربیع الاول کو۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ حج کس پر لازم ہے؟ ہر سرکاری افسر پر، ہر مسلمان پر، ہر مسلمان صاحب استطاعت پر۔ تو یہ فرض ہے ہر مسلمان صاحب استطاعت پر۔ جی آگے آپ کے سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے عیدین سے کیا مراد ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں تہوار مذہبی تہوار ہیں اور ان کو عیدین کہا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے اور تیسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کا خطبہ سننے کے 3 احکام بیان کریں۔ خطبہ کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جمعہ سے پہلے امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کو توجہ سے سننا چاہیے۔ توجہ سے خطبہ سننا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کس کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے؟ مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا اور زندگی گزارنے کا شاندار اصول اسوہ حسنہ کہلاتا ہے۔ سورہ النساء میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔
کرامن کاتبین کون ہیں اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 مقرر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ فرشتے کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ یہ انسان کے دن رات کے نیک اور بد اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ آگے ہے جنت اور دوزخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جن کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جن کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ وہ محسوس رقم ہے جو حیثیت والے مسلمان سامان یا رقم کی صورت میں اپنے گھرانے کے تمام افراد کی طرف سے غریب، نادار اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ آگے ہے قربانی کے کم از کم 5 جانوروں کے نام لکھیں۔ گائے، بھینس، بکری، دمبا، اونٹ۔ قرآن مجید میں روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جی، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلا سوال ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور فرمانبردار ساتھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی زندگی تک قربان کر دی۔ ان کی تعلیمات پر پورا عمل کیا اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث بیان کریں۔ نمبر 1 ہے ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نمبر 2 ہے ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ میری امت پر 99 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ نمبر 3 ہر شب جمعہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ بیان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا خواب دیکھا اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، لیکن ابھی چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ عین اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے ایک دمبا لے آئے اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ جنت کا وہ دمبا ذبح کر دیا، اور یوں اللہ کی راہ میں ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ جی یہ آپ نے شروع سے جو سبق ہے نا عید الاضحیٰ وہاں تک آپ نے یہ مشقیں حل کی ہیں۔ آگے جو ہے نا آپ نے سبق روزہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اس کی صرف ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 30 نام، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کام آپ نے لکھنا بھی ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔